من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا بعيسى بن مريم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین کرام، وقت کی قلت کے باعث بلا تمہید عرض کرتا ہوں کہ ہمارا جمعہ سیرت مصطفیٰ کے عنوان سے یہاں تک پہنچ چکا تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر سے واپس تشریف لائے. وادی نخلہ میں جنات آپ پر ایمان لے آئے. طائف والوں نے میرے نبی کی دعوت کو قبول نہ کیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس مکہ المکرمہ جانا تھا، لیکن مکہ المکرمہ میں آپ کیسے جاتے کہ وہ لوگ آپ کے مزید دشمن ہو چکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کے گئے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر لوٹ آئیں؟ تو آپ نے سوچا کہ مجھے کسی کی پناہ لے کے جانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی، یہ ایک شریف آدمی تھا، اسے یہ کہا کہ مجھے پناہ دے دے. اور عربوں کی غیرت کے خلاف تھا کہ کوئی پناہ مانگے اس کو پناہ نہ دے. عرب اس کو غیرت کے خلاف سمجھتے، اور جس کو کوئی پناہ دے دیتا پھر وہ چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو، پھر وہ اس کی اپنی آخری سانسوں تک حفاظت کرتا. مطعم بن عدی نے اپنے بیٹوں کو ساتھ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اعلان کر دیا کہ اللہ کے نبی میرے امان میں ہیں. یہی وجہ ہے کہ مطعم بن عدی تو جا چکا تھا اور اسلام قبول نہیں کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر ارشاد فرمایا لو کان المطعم بن عدی حیا، اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور مجھ سے یہ کہتا کہ اللہ کے محبوب ان 70 بدبودار لوگوں کو چھوڑ دو، تو میں مطعم بن عدی کے کہنے پہ ان کو چھوڑ دیتا. کہ مطعم بن عدی کا میرے اوپر ایک احسان ہے کہ اس مشکل وقت کے اندر مجھے مکہ المکرمہ لے کے آئے. اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصائب سے پریشان، حالات سے پریشان، اور پھر آپ کی دعوتی سرگرمیاں محدود ہو گئی تھیں کیونکہ آپ پناہ میں آ گئے تھے، اور جب کوئی کسی کی پناہ میں آئے تو تحفظات ہوتے ہیں، شرائط ہوتی ہیں، ان کی پابندی کرنی پڑتی. لیکن آپ حج کے موقع پہ لوگوں کو دعوت دیتے رہتے تھے. اسی موقع پر ایک بہت بڑی شخصیت ایمان لے کے آئی جن کو طفیل عمر دوسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ بہت بڑے شاعر، اپنے قبیلے کے شریف ترین آدمی، سردار تھے، بڑے سمجھدار تھے. کہنے لگے کہ جب میں مکہ المکرمہ آیا مجھے لوگوں نے کہا کہ ہمارا ایک قریشی نوجوان لڑکا ہے، وہ جب بات کرتا ہے تو جادو کر دیتا ہے، اس کی بات نہ سن. اتنا ڈرایا لوگوں نے کہ میں نے لوگوں کے کہنے پہ روئی کانوں میں ٹھونس لی کہ کہیں غلطی سے بھی میں ان کی بات نہ سن لوں. کہنے لگے کہ ایسے ہی میں حرم میں گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. میں تو یہ چاہتا تھا کہ اگر کبھی، یہ الفاظ پہ غور کرنا، میں تو یہ چاہتا تھا کہ اگر کبھی میرا اس شخص سے سامنا ہوا تو میں اس کی گفتگو سن کے اندازہ لگاؤں گا کہ یہ نبی ہیں کہ نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام کچھ اور تھا کہ اللہ مجھے اپنے محبوب کی گفتگو نہیں، اپنا قرآن سنانا چاہتے.
اور ہوا کیا کہ میں حرم میں گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ ختم کی، پھر معوذتین شروع کر دی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کلام سنا، خدا کی قسم میں شاعر ہوں لیکن آج تک اس سے بہترین کلام میں نے کبھی نہیں سنا۔ اور سن کے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کے کہنے لگے، اللہ کے نبی میں تو آپ کا کلام سننا چاہتا تھا پر اللہ اپنا سنانا چاہتے، میں ایمان لاتا ہوں۔ اسی وقت اسلام لائے، کہنے لگے اللہ کے محبوب میں اپنے قبیلے کو جا کے اسلام کی دعوت دوں گا۔ اس سے کیا پتہ چلا، صحابہ ایمان لاتے ہی، اسلام قبول کرتے ہی اس بات کو اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے کہ یہ کلمہ حق دوسروں تک پہنچانا میری ذمہ داری۔ اے اللہ کے نبی میں اپنے قبیلے والوں کو اس رستے پہ لانا چاہتا ہوں، لیکن آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے کوئی نشانی دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تو طفیل دوسی کو کوئی نشانی عطا فرما دے۔ حضرت طفیل دوسی جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دونوں آنکھوں کے بیچ میں پیشانی پر ایک روشنی نمودار کر دی، روشنی نظر آتی تھی پیشانی پہ چلتے ہوئے۔ پھر کہنے لگے یا اللہ چہرے پہ نہیں کہیں اور نشانی ظاہر کر، کہیں میرے قبیلے والے یہ نہ کہیں کہ یہ بے دین ہونے کی وجہ سے مسلح ہو گئے، اس کا چہرہ بدل گیا۔ وہی روشنی عصا کے اندر ڈنڈے میں ظاہر ہو گئی۔ اپنے قبیلے کو جا کے اسلام کی دعوت دی، سب سے پہلے اپنے والد کو، اپنی بیوی کو، اپنے گھر والوں کو دعوت دی، گھرانہ ایمان لے آیا، لیکن باقی قبیلہ ایمان نہیں لایا۔ غصے میں آئے، آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی میرا قبیلہ ایمان نہیں لاتا، ان کے خلاف بد دعا کر دیں۔ آج آدمی تنگ آ جاتا ہے نا، کسی کو ایک دفعہ کہا، دو دفعہ کہا، اور نہیں تمہیں تو ہدایت ملنی نہیں، تو اس کو بھی اے اللہ کے نبی قبیلے کے خلاف آپ نے فرمایا اللہم اہدی دوسا وَأْتِ بِهِمْ، اے اللہ تو قبیلے دوست کو ہدایت دے دے، اے اللہ تو ان کو ایمان میں لے آ، اسلام میں داخل کر دے، اور فرمایا جاؤ طفیل نرمی سے اسلام کی دعوت دو۔ حضرت طفیل چلے گئے، اب جو جا کے اسلام کی دعوت دی، سن 7 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ آئے، 80 گھرانے ان کی وجہ سے اسلام لے آئے تھے۔ 80 گھرانے اپنے قبیلے کے اسلام کے اندر داخل کر کے لے کے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس وقت طفیل عمر دوسی کا اسلام بہت سنہری ثابت ہوا۔ بعض لوگ ایمان لاتے ہیں لیکن اپنی ذات تک ان کا ایمان متعدی نہیں ہوتا کہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو، تو طفیل عمر دوسی کی وجہ سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ اب میرے دوستوں آپ کو یاد ہوگا میں نے بتلایا تھا کہ شیب ابی طالب میں سن 7 نبوی میں گئے، 10 نبوی میں باہر نکلے، 3 سال تک رہے، اور 10 نبوی میں حضرت خدیجہ انتقال فرما گئی تھی، آپ کے چچا جان بھی دنیا سے جا چکے تھے، طائف کے زخم بھی اللہ کے نبی کو لگ چکے تھے، میرے نبی دل سے مایوس تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے زخموں کو مندمل کرنے کے لیے، میرے محبوب کی قربانیوں کا بدلہ دینے کے لیے، انعامات سے نوازنے کے لیے آپ کو عظیم الشان معجزہ معراج عطا فرمائی۔ واقعہ معراج یہ طائف کے واقعے کے بعد پیش آئی۔ اتنی بات تو پکی ہے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نماز کی فرضیت سے پہلے فوت ہو گئی، اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ شیب ابی طالب میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ موجود تھی۔ اب علماء نے اس پہ اختلاف کیا کہ معراج کا واقعہ
ہجرت سے کتنی دیر پہلے پیش آیا؟ بعضوں نے کہا ہجرت سے 6 ماہ قبل، کسی نے کہا ہجرت سے 8 ماہ قبل، کسی نے کہا ہجرت سے 11 مہینے قبل، کسی نے کہا ہجرت سے 1 سال پہلے، کسی نے کہا ہجرت سے 1 سال چند مہینے پہلے۔ یعنی اتنی بات تو سمجھ آتی ہے کہ 11 نبوی سے لے کر 13 نبوی، اس کے کہیں بیچ میں آپ کو شب معراج ہوئی۔ کس مہینے میں ہوئی؟ بعضوں نے کہا رجب میں ہوئی، جیسے ہمارے مشہور ہے 27 رجب۔ بعضوں نے کہا ربیع الاول میں ہوئی، ربیع الثانی میں ہوئی، اور رمضان میں ہوئی۔ مہینوں کا بھی اختلاف، اور دن کا تو پتہ نہیں، کوئی سوموار، کوئی جمعرات، کوئی کیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دینے کے لیے اب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کروائی۔ کیا سیر تھی، سبحان اللہ، غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی۔ کیوں بتایا؟ اس لیے کہ عقل پہ چلنے والوں، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے والوں، شب معراج پہ اعتراض کرنے والوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، سر سید جیسے بے ایمان لوگوں نے بھی کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور ایک ہی رات میں آسمانوں سے واپس آ جائیں۔ ہماری عقل میں نہیں آتا، فلسفے میں نہیں آتا، آسمانوں کے اوپر ثقیل چیز جا نہیں سکتی، اوپر جا کے انسان جل جاتا ہے، اور رات کے اتنے سے حصے میں کیسے واپس آیا؟ قرآن نے ساری دنیا کے اعتراضات توڑنے کے لیے کہا یہ دیکھو لے جانے والا کون ہے، سبحان الذی، لے جانے والی اللہ کی ذات ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر عجز سے پاک ہے۔ اگر تم ایک لفٹ بنا کر اس ایک لفٹ کے ذریعے 100 منزلہ بلڈنگ کو 1 سیکنڈ کے اندر پہنچا دیتے ہو تو اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ ایک ہی رات میں اپنے محبوب کو 7 آسمانوں کی سیر کروا دے؟ اس کے لیے کیا مشکل؟ اگر اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کے جن سے پلک چپکنے سے پہلے تخت منگوا سکتے ہیں، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کر سکتے ہیں، تو کیا اپنے محبوب کے لیے یہ زمانہ مسخر نہیں کر سکتے؟ سبحان الذی اسریٰ، جو لے گئی۔ ایک بات یاد رکھنا، جمہور علماء اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج جسم مع الروح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج خواب میں نہیں کی کہ خواب آ گیا۔ تو خواب میں تو ہمارے جیسے بھی آسمانوں پہ اڑ کے آ جاتے ہیں، خواب میں تو کوئی بھی وزیر اعظم بن جاتا ہے۔ خواب ہے نا، خواب پہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ کروڑوں پتی ہو جاؤ خواب میں۔ مشرکین مکہ نے کیوں اعتراض کرنا تھا؟ میرے نبی کا عظیم معجزہ کیوں بننا تھا؟ یہ خواب نہیں۔ بہت لوگوں نے کہا یہ خواب تھا، خواب نہیں، بیداری کی حالت میں جسم اور روح دونوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج ہوئی۔ اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو لے گئے۔ اب لوگ کہتے ہیں جی آپ علیہ السلام کا جسد بستر پہ تھا، روح نے معراج کی تھی۔ تو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام ان میرے بندوں کو، بنی اسرائیل کو راتوں رات نکل جاؤ لے کے۔ تو اس کا کیا مطلب تھا؟ بنی اسرائیل کی روحیں لے کے نکل جاؤ، بنی اسرائیل کے جسم فرعون کے پاس رہنے دو تاکہ ان کی ٹوکائی کرے، روح لے کے نکل جاؤ۔ کمال ہے بھائی۔
اسری سبحان الذی اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو لے گئے۔ اسرا کہتے ہیں رات کے چلنے کو، آگے اللہ کہتے ہیں لیلن، نکرہ ہے، علماء جانتے ہیں کہ رات بھر نہیں، پوری رات نہیں، رات کے کچھ حصے میں اپنے محبوب کو لے گئے، رات کے کچھ حصے میں، کہاں سے کہاں، مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک لے گئے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اور مسجد اقصیٰ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا وہ جگہ ہے جس کے ارد گرد ہم نے بڑی برکتیں رکھی، الذی بارکنا حولہ۔ دعا کرو آج بھی اللہ مسلمانوں کو ان برکتوں سے مستفید کرے۔ بارکنا، جس میں دینی برکتیں، دنیاوی برکتیں بھی اللہ نے رکھی۔ سرزمین انبیاء ہے، کتنے انبیاء مدفون ہیں، کتنے انبیاء کا قبلہ ہے، میرے نبی کی شب معراج کا سنگم ہے، اور اللہ نے وہاں کیا خوبصورتی رکھی ہے۔ فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، یہ سفر ہم نے اس لیے کرایا تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہو هو السمیع البصیر، کہ وہ اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے۔ یہ تو قرآن کی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ اگر تفصیل سے، ترتیب سے، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے تو طویل جمعہ چاہیے اس کے لیے، لیکن میرے پاس وقت بہت کم ہے، میں کوشش کروں اس کو سمیٹوں کہ شب معراج کا واقعہ 45 صحابہ کرام سے مروی ہے۔ کتنوں سے مروی؟ 45۔ بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اب پھر بھی کوئی نہ مانے تو کیا کرے بھائی؟ اب میں آپ کو صحیح مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں ترتیب سے، پھر بیچ میں بخاری کی بات بھی لے آؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر میں سوئے ہوئے۔ ام ہانی کا گھر حرم کے اندر نشانی موجود ہے، ہم نماز پڑھی وہاں الحمدللہ۔ حضرت ام ہانی کا گھر شیب ابی طالب کے بالکل ساتھ ہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو یوں آرام کر رہے ہیں، جبرائیل امین فرشتوں کے ساتھ تشریف لائے، گھر کی چھت پھاڑ ڈالی، دروازے سے نہیں آئے، چھت پھٹی، نیچے فرشتے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، دروازے سے نہیں آئے، چھت سے آئے۔ طویل بحث ہے، خلاصہ اتنا سا ہے کہ چھت پھاڑ کے اس لیے آئے کہ اے نبی جی، یہ آپ کا سفر کوئی معمولی سفر نہیں ہے، اس میں بڑے عجائبات پیدا ہونے والے ہیں، جیسے اس چھت کا پھٹنا، فرشتوں کا آنا، پھر چھت کا ویسے ہو جانا، اسی طرح آپ اللہ کی قدرت کے بڑے بڑے نمونے دیکھیں گے۔ آپ کو اٹھایا گیا، حتیم میں لایا گیا، حتیم میں آپ کو لٹا کر ایک سونے کا تشت برتن تھا جس کے اندر آب زمزم تھا، ایمان و حکمت سے بھرا ہوا برتن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو، قلب اطہر کو دھویا گیا، آب زمزم سے دھونے کے بعد ایمان اور حکمت کو میرے نبی کے سینے میں بھر دیا گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جبرائیل امین چلے، اے نبی جی چلیے۔ سامنے براق تھا، براق یہ برق سے ہے، برق عربی میں بجلی کو کہتے ہیں، اس کی رفتار سواری کی بجلی سے بھی تیز تھی، اتنی تیز رفتار برق کی، منتہائے پسر جہاں نظر پڑتی تھی وہاں اس کی پہلی ٹاپ پڑتی تھی۔ یہ براق ایسی سواری ہے، آپ نے فرمایا مجھ سے پہلے نبی بھی اس سواری پر سوار ہوتے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب براق پہ بیٹھے تو براق شوخی مارنے لگا، اٹکیلیاں کرنے لگے،
نخرے کرنے لگا براق۔ کس بنا پر؟ بعضوں نے کہا اس بنا پر کہ فترت کا زمانہ بہت لمبا عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں آ چکا تھا، کوئی نبی نہیں آیا تھا، بڑی دیر بعد براق کی پشت پر نبی سوار ہوئے، اس لیے فخر سے براق شوخی مار رہا تھا۔ دوسرے نمبر پہ براق نے شوخی اس لیے ماری، اور یہ بات زیادہ سمجھ میں آتی، براق مست ہوا اس بنا پہ کہ کیا کہنے میں جنت کی سواری ہوں، آپ کے لیے اعزاز ہے کہ میں اتنی بہترین سواری آئی ہوں۔ جبرائیل امین نے فرمایا زیادہ شوخیاں نہ کر، تیری پشت پہ آج تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ افضل کوئی ہستی نہیں آئی۔ حدیث کے الفاظ ہیں پسینے پسینے ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا گیا۔ اب یہ سفر شروع ہوا، رستے میں آپ کو فرمایا گیا اے نبی جی اتریے۔ کہاں؟ یہاں اتر کے 2 نفل پڑھیے، یہ یثرب مدینۃ المنورہ زادہ اللہ شرفا، یہاں آپ ہجرت کر کے جائیں، اس جگہ پہ 2 رکعت نفل پڑھیے۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، چلیے آگے گئے، اتریے نماز پڑھیے۔ کون سی جگہ؟ یہاں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ ہم کلام ہوئے تھے، آگے چلیے یہاں نفل پڑھیے۔ یہاں مدین شعیب علیہ السلام تھے، پھر آگے چلیے وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ، یہ مقام لحم ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ سارے مقامات اللہ دکھاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اب یہ بیچ میں یہاں کچھ واقعات ہیں، وہ تفصیلی ہے، میں اینڈ پہ لے جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں اس انداز سے مسجد نبوی لے جائے اور مسجد اقصیٰ لے گئے۔ جب آپ مسجد اقصیٰ پہنچے تو دیکھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات میرے نبی کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے۔ استقبال ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اذان ہوئی۔ اب اقامت کہی، دیکھا کہ کوئی تو آگے ہوگا جو مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے۔ جبرائیل امین نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ یہ امت کو عملی نمونہ دکھایا کہ یہ مولویوں کی بات نہیں ہے، یہ کوئی جذباتی جملے نہیں ہے کہ حضور امام الانبیاء ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ میرے نبی نے سارے نبیوں کی امامت کروائی ہے، اسی لیے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ نماز سے فارغ ہو کر حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقاتیں ہوئی۔ ان ملاقاتوں میں مختلف انبیاء کرام نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام الحمدللہ الذی اتخذنی خلیلا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا، جس اللہ نے مجھے آگ سے بچایا، آگ کو میرے اوپر ٹھنڈک اور سلامتی والا بنایا، مجھے امت کا پیشوا بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا۔ فرعون کو اللہ نے میرے ہاتھ پہ ہلاک کیا، بنی اسرائیل کو اللہ نے میرے ہاتھوں سے نجات دی۔ سلیمان علیہ السلام تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہواؤں کو میرے تابع کیا، مجھے ایسی بادشاہت دی جو کسی کو نہ دی، پرندوں کی بولیاں مجھے سکھائی، جنات کو میرے تابع کی۔ داؤد علیہ السلام کہہ رہے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے زبور جیسی کتاب دی، میں جب زبور پڑھتا ہوں تو پہاڑ بھی میرے ساتھ پڑھتے ہیں، لوہا میرے ہاتھ میں نرم کر دی۔ اللہ نے مجھے حکمت اور فصل الخطاب دیا، میں تقریر دل پذیر کرتا ہوں۔
یہ سارے نبیوں نے اپنی اپنی تعریفات سنائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ بنایا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے آدم علیہ السلام کی طرح پیدا فرمایا۔ میرے ہاتھ پہ اللہ نے مردوں کو زندہ کیا، میں نے مادرزاد اندھوں کو اللہ نے میرے ہاتھوں شفا دی، کوڑ کے مریض تندرست ہوئے، یوں اللہ کی ثنا بیان کی۔ اب باری آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، کیا الفاظ سے میرے محبوب کے۔ یہ جو میں نے سنائے نا، یہ اس لیے نہیں کہ میرا جمعہ لمبا ہو جائے، اس لیے سنائے تو کہ تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وکافتا للناس بشیرا ونذیرا وانزل علی الفرقان فیہ بیان لکل شیء وجعل امتی خیر امہ وجعل امتی خیر امہ وجعل امتی ہم الاولین والآخرین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا، مجھے جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا، مجھے ساری دنیا کے انسانوں کو خوشخبریاں سنانے والا بنا کے بھیجا، ڈرانے والا بنا کے بھیجا۔ فرمایا اللہ نے مجھے ایک کتاب دی ہے جو حق اور باطل میں تمیز کرتی ہے، اس میں اللہ نے ہر چیز کھول کھول کے بیان کر دی ہے۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ سارے نبیوں نے اللہ کی ثنا بیان کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ثنا بیان کی اس انداز میں کہ اللہ نے یہ انعامات مجھے بھی دیے، اور اللہ کا ایک انعام یہ ہے کہ اللہ نے مجھے امت محمدیہ دی ہے۔ کیسی امت؟ فرمایا بہترین امت، اخرجت للناس، جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی ہے۔ وہ امت ایسی دی ہے جو آنے میں سب سے آخر پہ آئی۔ سمجھنا امت کیسی دی ہے، امت کو نبی کیسے ملے؟ نبیوں میں آنے کے اعتبار سے آخر پہ آئے، ورنہ وجود کے اعتبار سے تو آدم علیہ السلام سے بھی پہلے آئے۔ زمانے کی ترتیب سے آنے میں سب سے آخر پہ آئے، جنت میں سب نبیوں سے پہلے جائیں گے۔ یہ امت ساری امتوں سے آخر پہ آئی ہے، جنت میں ساری امتوں سے پہلے جائے گی۔ وَجَعَلَ أُمَّتِي هُمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، میری امت اول بھی ہے آخر بھی ہے، آنے کے اعتبار سے آخر ہے، جانے کے اعتبار سے اول۔ یہ امت حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، یہی وجہ، آپ کا خطبہ سن کے کہنے لگے، یہی وجہ اللہ نے آپ کو سب نبیوں پہ فضیلت عطا فرمائی۔ یہی خوبیاں جو آپ نے سنائی ہیں نا، یہی ہیں جو آپ کو سب سے ممتاز کرتی ہیں، اسی وجہ سے اللہ نے آپ کو سب پہ فضیلت عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے چلے، ایک یہاں براق چھوڑ دیا گیا۔ بعض کتابوں میں ہے کہ آگے براق تک گئے، لیکن امام ابن کثیر فرماتے ہیں یہ غلط بات ہے، یہاں براق چھوڑ دیا گیا، آگے آپ سیڑھی کے ذریعے گئے۔ اس واقعے کو معراج اس لیے کہتے ہیں کہ عربی میں سیڑھی کو معراج کہتے ہیں۔ آپ سیڑھی کے ذریعے، عرج کہتے ہیں چڑھنے کو، معراج سیڑھی، اس سیڑھی کے ذریعے۔ وہ سیڑھی کیسی تھی کہ جس کا ایک زینہ سونے کا تھا، ایک زینہ چاندی کا تھا۔ یہ سیڑھی آئی جس کے دائیں بائیں فرشتے تھے، بیچ میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے۔ کیا پروٹوکول ہے آپ کو میں۔ اور نکتے کی بات بتاؤں، جب میت کی روح نکلتی ہے تو وہ اسی سیڑھی کے ذریعے آسمان پہ جاتی، اور میت جو یوں اوپر کو دیکھ رہی ہوتی ہے وہ اپنی اسی نکلتی ہوئی روح کو سیڑھی کے ذریعے جاتے ہوئے دیکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں جا رہے، اور آپ کے دائیں بائیں فرشتوں کے جلو میں آپ یوں تشریف لے جا رہے۔ پہلا آسمان،
बाबुल हफ़ज़ा, पहले आसमान पे आपने फरमाया एक फ़रिश्ता है जिसका नाम इस्माइल है, जिसके मातहत 12,000 फ़रिश्ते हैं, और हर 12,000 के में से हर एक एक फ़रिश्ते के तहत भी 12,000। और फिर आपने फरमाया वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हू, तेरे रब के लश्कर की तादाद को तेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। फरिश्तों की तादाद कितनी है कोई नहीं जानता। आसमान भरा पड़ा है फरिश्तों से। अब दरवाजे पे दस्तक हो रही, कौन? हज़रत जिब्राइल कह रहे हैं, मैं ये बुखारी सुना रहा हूँ। अब कौन? जिब्रील। हल माक, क्या तुम्हारे साथ भी कोई है? तुम्हारे साथ भी कोई है? उन्होंने कहा मेरे साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, सातों आसमानों पे यूं ही पूछा गया, हर दरवाजे पे कौन? जिब्रील। कौन आया आपके साथ? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बुलाया गया? जी बुलाया गया। ये सातों आसमानों पे हुआ। क्यों हुआ? हालांकि अल्लाह अगर चाहते तो आसमानों के दरवाजे खोल देते, फरिश्तों को सवाल की ज़रूरत न रहती, और जिब्राइल अमीन जैसा फरिश्ता कोई ख़यानत थोड़ी करेगा कि अल्लाह के बुलाए बगैर किसी को ले आए। लेकिन क्यों? बड़ी प्यारी बात है, समझने की है कि दरवाजे बंद करके ये बताना था कि ए लोगों, ये रास्ता वो नहीं है कि जहाँ से हर कोई गुजर जाए, ये रास्ते बंद होते हैं। यहाँ आज खुसूसी मेहमान जा रहे हैं। अगर कोई बैठक मेहमान खाना हर वक्त खुला हो तो वहाँ कोई खुसूसियत नहीं होती। दरवाज़ा खोला जाए, पता चले कि ए नबी जी, आज जिन रस्तों पे आप जा रहे हैं यहाँ तक आज किसी की परवाज़ नहीं हुई, ये आपके लिए खुल रहे। और फिर सवाल क्यों किया गया? इसलिए कि पूछा गया कौन? जवाब आता था मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे से फरिश्ते खामोश होते थे, ये सवाल नहीं करते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, ये बताने के लिए कि ए नबी जी, आपके नाम के चर्चे आसमानों में पहले से हैं। आपके नाम के चर्चे आसमानों में पहले से है। जब आपका नाम लिया जाता है तो फरिश्ते समझ जाते हैं, हाँ हाँ ये है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए नबी जी तेरे ज़िक्र को ऊंचा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पर सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई। कौन? जिब्राइल। कौन? ये आपके दादा जान है, ये इंसानियत के वालिद। इब्तिदा इन्हीं से हुई। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम यूँ बैठे। बुखारी की हदीस है कि आप कभी दाएं देखते तो मुस्कुराते, बाएं देखते तो रोने लग जाते हैं। क्या बात है? जिब्राइल अमीन से पूछा, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी, ये जो दाएं वाले हैं ये आपकी उम्मत में अस्हाबुल यमीन है, ये अस्हाबुल यमीन है, और ये जो बाईं तरफ है ये अस्हाबुल शिमाल है। वह अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन, ये जन्नत वाले, ये जहन्नुम वाले। इन जन्नत वालों को देखकर आदम अलैहिस्सलाम खुश होते हैं, क्या कहने मेरी औलाद के जन्नती बन के आई है। इन जहन्नमियों को देख के रोते हैं कि ये अल्लाह की नाफरमानी करके जहन्नुम के हकदार बन के आ गए। दूसरे आसमान पर वैसे ही दस्तक हुई, मुलाकात। देखा कि दूसरे आसमान पे यहया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात। मरहबम बिन नबी सालेह वल अखी सालेह, मुबारक हो ए नबी जी, आपका आना मुबारक हो। ए हमारे भाई, आपका आना मुबारक हो। नबी भाई कह रहे। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा था मरहबम बिन नबी सालेह वल इब्न सालेह, मुबारक हो मेरे नेक बेटे तशरीफ़ ले आए, नेक बेटे। ईसा अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम हमारे नेक भाई तशरीफ़ ले आए। तीसरे आसमान पे यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। आपने फरमाया क्या कहने थे हुस्न यूसुफ के,
کیا کہنے تھے حسن یوسف۔ اللہ جنت میں جنتیوں کو حسن یوسف عطا فرمائیں۔ حسن یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام ملے، ساتویں آسمان پر ابراہیم خلیل اللہ ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ یوں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں۔ آپ نے پوچھا جبرائیل کون ہے؟ فرمایا یہ ہیں ابراہیم علیہ السلام، یہ جو ان کے پاس ہے یہ بیت المعمور ہے، یہ بالکل بیت اللہ کے اوپر بنا ہوا ہے، اگر اس کو گرایا جائے بیت المعمور کو تو یہ سیدھا بیت اللہ کی چھت پہ آ کے گرے گا۔ بیت المعمور، اس بیت اللہ کا طواف جس طرح انسان کرتے ہیں، یوں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں طواف کرنے والوں سے، سوچا کرو طواف کرتے ہوئے، جب تم طواف کر رہے ہو تو تمہارے ان طوافوں کے ساتھ ساتھ بیت المعمور پہ فرشتے بھی طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور فرشتوں کا طواف، دنیا کا طواف تو دیکھا اور سنتے ہو، سنو بیت المعمور کا طواف 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے۔ جس فرشتے کو طواف کا ایک دفعہ موقع ملتا ہے دوبارہ اس کو موقع نہیں ملتا۔ کتنے فرشتے، کتنا طواف، وہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی آپ کو بیٹا کہا، مبارک ہو میرے نیک بیٹے، تشریف لے آئے۔ یہ 7 انبیاء کرام سے ملاقاتیں، 7 آسمانوں پہ 8 انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہو گئی آپ کی۔ یہ اصل میں ملاقاتیں کیا تھیں؟ یہ حضور کے احوال بتلانے تھے۔ کیا احوال بتلانے تھے؟ پہلا حال بتانا تھا کہ اے نبی جی آدم علیہ السلام سے ملو، جس طرح آدم علیہ السلام شیطان کی دشمنی کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے، آپ نے ہجرت کی زمین کی طرف، ان قریب اے نبی جی آپ کو بھی ہجرت کرنی پڑے گی۔ ملیے عیسیٰ علیہ السلام سے، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام سے یہودیوں نے دشمنی کی، ہجرت کے بعد آپ کو یہودیوں کی دشمنی کا واسطہ پڑے۔ تیسرے نمبر پہ ملیے یوسف علیہ السلام سے، جس طرح یوسف علیہ السلام کی بھائیوں نے مخالفت کی لیکن نتیجے میں اللہ نے یوسف علیہ السلام کو غالب کیا، اسی طرح قریشی آپ کی مخالفت کریں گے، بالآخر غلبہ اللہ آپ کو ہی دیں گے۔ اور یہی ہوا نا، فتح مکہ پہ آپ نے فرمایا نہیں، اے لوگوں آج میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیے۔ یوسف علیہ السلام کی طرح آپ معاف کریں۔ ادریس علیہ السلام سے ملاقات کریں کہ جب فتح مکہ ہو جائے گی اس کے بعد آپ ملکوں کو خطوط لکھیں گے، اس لیے کہ خط لکھنے کا فن دنیا میں اللہ نے ادریس علیہ السلام کے ذریعے ایجاد کی ہے۔ لکھائی ادریس علیہ السلام کے ذریعے وجود میں آئی۔ آپ بادشاہوں کو خطوط لکھیں اور اللہ نے خطوط لکھوائے۔ ملیے ہارون علیہ السلام سے، جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام نے بچھڑے کی پوجا سے لوگوں کو منع کیا، وہ باز نہیں آئے، نتیجے میں قتل کر دیے گئے۔ یہ مشرکین مکہ اگر آپ کی بات نہیں مانیں گے تو بدر میں قتل کر دیے جائیں گے۔ ملیے موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ملک شام میں جہاد شروع کیا۔ آپ غزوہ تبوک میں جائیں، غزوہ تبوک ملک شام میں ہوا، صلح ہو گئی، رئیس جو دومت الجندل کا تھا اس نے آپ سے صلح کر لی۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا شام میں جہاد یوشع علیہ السلام کے ذریعے مکمل ہوا، آپ کا جہاد بھی غزوہ تبوک والا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مکمل ہوگا۔ پورا ملک شام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا۔
اور آج الحمدللہ ہمارے زمانے میں بھی فتح ہو گئے، اللہ کا فضل الحمدللہ۔ اگر مسجد اقصیٰ کے حالات پہ ہمارا دل زخمی تھا، مسلمان پریشان تھے، اللہ نے تسلی دی، گھبرانا نہیں۔ اگر مسجد اقصیٰ کے حالات آئے، آؤ تمہیں ملک شام کی سرزمین دکھاؤں جہاں کسی دور میں بشار الاسد جیسا درندہ حکومت کیا کرتا تھا، جو لوگوں کو جیلوں میں ڈال کے زندہ جلا دیا کرتا تھا، جو چمڑے ادھیڑ دیا کرتا تھا، جو عورتوں کے دوپٹوں کی لاج نہیں رکھتا تھا، جس نے کئی حافظ قرآن آگ کی نظر کر دیے، کئی علماء بم سے اڑا دیے، سالوں سالہ سے جیلوں میں پڑے ہوئے علماء آج نکالے جا رہے ہیں، لیکن الحمدللہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام ہی غالب آئے، اسلام غالب آئے۔ حالات سے گھبرانا نہیں۔ بدر میں صحابہ نے کافروں کے 70 مارے تھے، اللہ کی شان احد میں مسلمانوں کے 70 شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین تھے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اِن یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلو۔ اے نبی جی اگر آپ آج پریشان ہیں، 70 شہید ہو گئے، تو تم نے بھی تو بدر میں 70 مارے ہیں، گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر مسجد اقصیٰ میں شہداء آئے، فلسطین کی سرزمین پہ ہوئے، تو آج الحمدللہ ہم نے ملک شام پہ ان ملعونوں کو مرتے ہوئے بھی دیکھے، تو یہ اللہ کا فضل۔ تو بہرحال بات اس طرف چلے گئی، میں لے جانا نہیں چاہتا تھا کہ شام فتح ہوگا۔ یوں اللہ نے پے در پہ انبیاء کرام سے ملاقاتیں کروائیں، پھر آپ کو اوپر لے جایا گیا، سدرۃ المنتہا، عند سدرۃ المنتہا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند السدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى عند السدرة المنتهى۔ آپ سدرۃ المنتہا کے پاس گئے، آپ نے فرمایا سدرۃ المنتہا کا کیا حسن تھا، بیان کے لیے الفاظ نہیں۔ آپ نے فرمایا یوں سمجھ لیں، آپ نے تشبیہ دیا اور فرمایا کہ حقیقت سدرۃ المنتہا کی کیا خوبصورتی تھی کہ یوں لگتا تھا جیسے فرشتے سونے کے پروانے لے کر اس پہ چھائے ہوئے ہوں، یوں نظر آ رہا، فرشتے سونوں کے پروانے، سونے کی طرح۔ صدر عربی میں بیر کو کہتے ہیں، فی صدر مخضود، جنت کی بیری اللہ بیان کر رہے ہیں۔ سدرۃ المنتہا، منتہا اینڈ کو بولتے ہیں، انتہا، نیچے سے جتنے اعمال جاتے ہیں سدرۃ المنتہا پہ رکتے ہیں، اوپر سے جو اعمال آتے ہیں وہ سدرۃ المنتہا پہ رکتے ہیں، پھر فیصلے نیچے آتے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ انسانوں اور اللہ کے درمیان میں بلا تشبیہ ایک سنگم ہے، تقدیر کے فیصلے آنے کے لیے اس جگہ پر آپ گئے اور وہاں سے پاس ہی اندہا جنت المأوی، اللہ کہہ رہے ہیں اس کے پاس ہی تو جنت ہے، پاس ہی تو ہے۔ پھر اللہ نے اپنے محبوب کو اسی دنیا میں جنت کی سیر کروائی، جنت دکھائی، میرے محبوب جنت دیکھی، پھر اللہ نے جہنم دکھائی۔ جہنم ساری تو بیان نہیں کر سکتا، نہ جنت ساری سنا سکتا ہوں۔ ایک بات جہنم کے دروغہ مالک آپ کو ملا، آپ نے دیکھا کہ وہ ہنسی نہیں رہا، بات کر رہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو دیکھو ایسے لگتا ہے جیسے سالہ سال ہو گئے کبھی ہنسے ہی نہیں،
ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہتے ہیں مسلمان کو دیکھ کے مسکرانے پہ بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے، مسکرا کے ملنا۔ آپ نے دیکھا اس سے بات کی، جبرائیل سے کہنے لگے جبرائیل یہ کون ہے، یہ ہنستے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے محبوب نہ یہ آپ سے پہلے کبھی ہنسیں، نہ ابھی ہنس رہے، نہ آئندہ ہنسیں گے، اللہ نے اس کو ایسا سخت بنا دیے جہنم کے لیے۔ تو مالک دروغے سے ملاقات ہوئی، جنت دیکھی، جہنم دیکھی، آپ آگے گئے، صریف الاقلام تک چلے گئے۔ بخاری کے الفاظ ہیں صریف الاقلام، تقدیر کے کلموں کے چلنے کی آواز میرے محبوب نے اپنے خود سنی، وہاں تک آپ کی پرواز ہوئی۔ پھر اس سے آگے گئے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا، کتنا قریب ہوئے قرآن سے سمجھیے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ سبحان اللہ، سمجھانے کے لیے آسان کر رہا ہوں، باقی تمہاری مرضی ہے، سمجھ آئے نہ آئے، یہ میری طرف دیکھیے، تمہیں قرآن کا نقشہ سمجھا رہا ہوں۔ قوس عربی میں کمان کو کہتے ہیں، کمان تو دیکھی ہوگی آپ لوگوں نے، قوسین دو کمانیں۔ عربوں میں جب قبیلوں کی لڑائی ہوتی تھی تو صلح کرنے کے لیے کیا کرتے تھے، اس قبیلے کا سردار اپنی کمان لے کے ادھر سے آتا، اس قبیلے کا سردار اپنی کمان لے کے آتا، یہ دونوں اپنی کمانوں کو جب یوں ملا دیتے تھے، اس کو عرب کہتے ہیں قاب قوسین، قاب قوسین فکان قاب قوسین او ادنا۔ اللہ کے اتنا قریب ہوئے کہ دو کمان، او ادنا بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اس کا اگر ترجمہ اپنے لفظوں میں کرے، پھر اللہ نے اپنے محبوب سے جو باتیں کرنی تھی کی، جو راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، کیا باتیں ہوئیں؟ تین باتیں آپ علیہ السلام اس ملاقات میں اللہ کے دربار سے لے کے آئے۔ وقت کی قلت کے باعث چل رہا ہوں، تین باتیں لے کے آئے۔ نماز کا تحفہ، نماز کا تحفہ امت کے لیے لائے۔ سورہ بقرہ کا اختتام جو ہم میت کو قبر میں دفنانے کے بعد پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ کا اختتام۔ تیسری چیز فرمایا اے محبوب تیری امت میں شرک نہ ہو، باقی جو بھی ہو میں سب معاف کر دوں، سب معاف کر دوں۔ کتنا بڑا ٹائٹل، کتنا بڑا اعزاز، کتنی تسلی گناہگار لوگوں کے لیے۔ یہ دیکھیں نا، آج افریقہ والا ایشیا چلا گیا، ایشیا والا یورپ چلا گیا، بڑا اس کو ٹور سمجھتے ہیں، خاکی خاک پہ ہی پھرتا رہتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ یہ کیسا سفر تھا کہ خاک پہ رہنے والا 7 سماوات کراس کر گیا، اور ملاقات کن کی ہے؟ اور اللہ کے رسول کی ہے۔ دنیا کے بادشاہ ملتے ہیں، ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں، اللہ نے اپنے محبوب کو تحفہ دیا۔ تحفہ جس کو دیا جاتا ہے اس کی شایان شان ہوتا ہے۔ میرے نبی کو جو تحفے ملے وہ میرے نبی کے شایان شان دیے گئے، اور دینے والی اللہ کی ذات تھی۔ کیا تحفہ دیا؟ نماز تھی، نماز تھی۔ سورہ بقرہ کا اختتام دیا اور فرمایا شرک نہیں، شرک نہ کر، شرک نہ کر، آپ کی امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کو معاف کر دوں۔ نمازیں کتنی دی؟ 50۔ کتنی دی بھائی؟ 50۔ آج پوچھے بھائی جان نماز پڑھتے ہیں؟ اجی فجر پڑھ لیتا ہوں کبھی کبھی، اور کبھی مغرب پڑھ لیتا ہوں۔ سنیں، ایک ایک نماز پہ ہم گزارا کر رہے ہیں۔ میرے نبی کو نمازیں ایک نہیں 50 ملی۔ نمازوں کا تحفہ لا کے واپسی۔ خلاصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کیا ملا؟ 50 نمازیں ملی، یہ ملا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات۔ ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا کم کراؤ،
وہ مقام خلت میں تھے کہ اللہ کا شکر ہے 50 ملی ہے تو 50 پڑھو، لیکن جب رستے میں موسیٰ علیہ السلام ملے، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، جو بات ہوتی اللہ کے سامنے کہہ دیا کرتے تھے، ہر پھول کی ایک جدا خوشبو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے نبی جی نہیں، بنی اسرائیل سے پالا پڑا ہے میرا، میں ان کو آزما چکا ہوں، یہ قوم 50 نمازیں نہیں پڑھے گی۔ دعائیں دو موسیٰ علیہ السلام کو، پتہ نہیں آج امت کا کتنا طبقہ 50 پڑھتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، واپس جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے۔ یہ کوئی قصہ کہانی اخبار کی بات نہیں، احادیث سنا رہا ہوں۔ آپ واپس گئے، یا اللہ نمازیں اللہ نے کم کی 5، پھر 5، پھر 5، آپ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں آ رہے ہیں، 5 کم ہوتے ہوتے آخری 5 رہ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، یہ نڑ والے بنگلے والوں نے پھر بھی نہیں پڑھنی، یہ 5 نہیں پڑھیں گے، واپس جائیے، کم کروا لیجئے، ان کے کام ہے دکانیں اور یہ کیا مصروفیت ہے، کم کروائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا سکتے تھے، ہائے میرے ماں باپ قربان جائیں آپ پر، آپ واپس نہیں گئے۔ جو الفاظ کہے خدا کی قسم یہ یاد رکھنے، جب نماز چھوٹنے لگے میرے نبی کے یہ الفاظ یاد کرنے۔ کیا الفاظ کہے؟ استحییت ربی، اب تو مجھے اپنے رب کے سامنے واپس جانے سے حیا آتی، اب میں واپس نہیں جاتا، مجھے حیا آتی، میں اپنے اللہ کے دربار میں دوبارہ جاؤں نہیں، محمد مصطفیٰ میں اتنی سکن نہیں، میں اللہ کے دربار میں پھر جاؤں۔ آپ علیہ السلام 5 لے کے امت کی طرف آ رہے ہیں، پیچھے سے اللہ کی طرف سے اے میرے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ما یبدل القول لدی، یہ اللہ ہے جو اپنی بات کو تبدیل نہیں کرتے۔ میں نے 50 دی تھی، آپ 5 لے کے جا رہے، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی امت میں جو 5 پڑھے گا میں اس کو 50 کا ثواب عطا کر دوں گا، 5 پڑھیں گے 50 کا ثواب ملے گا۔ اور بھائیوں بتاؤ اب نماز چھوڑنے والی چیز ہے؟ اتنی اللہ کی کرم نوازی، اتنی کرم نوازی۔ ایک اور سمجھ لیں، سمیٹ رہا ہوں، زکوٰۃ دینے کے لیے اللہ نے محبوب کو معراج نہیں کروائی، زکوٰۃ کا حکم زمین پر، حج زمین پر، جہاد زمین پر، شریعت کے تمام احکامات زمین پر دیے، نماز کا تحفہ دینے کے لیے اپنے محبوب کو معراج کروائی، معراج کروائی، امت کو سمجھانے کے لیے کہ لوگوں تمہاری معراج بھی نماز میں ہے، تمہارے نبی معراج میں نماز لے کے گئے تھے، تمہاری معراج نماز ہے۔ اسی لیے میرے محبوب نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ کوئی فرشتہ آپ نے دیکھا قیام میں، کوئی فرشتہ آپ نے دیکھا رکوع میں، کوئی فرشتہ آپ نے دیکھا سجدے میں، کوئی فرشتہ آپ نے دیکھا قعدے میں، 4 حالتیں فرشتوں کی آپ نے دیکھی۔ جو نقطہ سمجھنا، جو قیام میں ہے وہ رکوع میں نہیں، جو رکوع میں ہے وہ سجدے میں نہیں، جو سجدے میں ہے وہ قعدے میں نہیں۔ فرشتوں کی 4 عبادتیں مختلف آپ نے دیکھی۔ فرمایا نبی جی 4 عبادتیں فرشتوں کی دیکھ کے آئے ہو، میں تیری امت کو ایسا تحفہ دینے والا ہوں کہ تیری امت 1 رکعت میں 4 عبادتیں کر لے گی،
ایک رکعت میں قیام بھی کرے گی، رکوع بھی کرے گی، سجدہ بھی کرے گی، یہ قعدہ بھی کرے گی۔ تو بھائیو وقت ختم ہو گیا، یہ باقی شب معراج کا قصہ انشاءاللہ اگلے جمعے۔ البتہ اتنی گزارش کرتا ہوں آپ سب سے، کئی دفعہ کرتا ہوں، بار بار کرتا ہوں، اور بھائیو اللہ کے واسطے اس جمعے میں نیت کر کے چلے جاؤ کہ آج کے بعد میں نماز نہیں چھوڑوں، میں نماز نہیں چھوڑوں۔ کسی مسجد میں آئے، سفر میں آئے، کہیں بھی آئے، ہواؤں میں اڑتے ہوئے آئے، پانی کے اوپر آئے، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، میں سجدہ نہیں چھوڑوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا